عزت اپنے گھر میں ہوتی ہے، اور کسی بھی مکان کی تعمیر کر کے کسی مستری نے آج تک نہیں کہا کہ یہ مکان برقرار رہے گا۔ مکان برقرار رہتا ہے مکین سے رہتا ہے، تو مکان جو برقرار رہتا ہے وہ مکین کی پاور سے رہتا ہے، دیکھ بھال سے رہتا ہے۔ تو جب تم خود ہی اسلام کے لیے ڈاکو بنے ہوئے ہو تو پھر اگر انہوں نے قرآن جلانے ہیں، جب تم خود ہی یہاں قرآن کو نصاب سے نکال رہے ہو تو کس منہ سے ہم ان کو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہاں جی۔ اور جب تم خود یہاں سے قرآن کو دیس نکالا دے چکے ہو اور نصاب سے دیس نکالا دے چکے ہو، اور جو قرآن پڑھتا ہے تم اس کو دہشت گرد کہتے ہو، دینی مدارس کو تم دہشت گرد کہتے ہو، داڑھی جو رکھ لے تم اس کو دہشت گرد کہتے ہو، ہم جو دین پڑھانے والے لوگ ہیں تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو، تو پھر اندر تو انہوں نے قرآن جلانے۔ جب تم خود ہی قرآن پڑھنے والے کو دہشت گرد کہتے ہو، جتنے بندے تم نے لبیک یا رسول اللہ کے گرفتار کیے میرے سمیت، ان میں سے ہزاروں حافظ تھے، تو جب تم خود حافظوں کو جن کے سینے میں قرآن موجود ہے تم خود ان کو ہتکڑیاں لگاتے ہو اور ان کو کہتے ہو یہ دہشت گرد ہے، تو پھر کافروں سے کیا امید رکھتے ہو کہ وہ قرآن کی تعظیم کریں گے؟ تو اب جب تم نے صاحب قرآن کی تعظیم نہیں کی، حالانکہ رسول اللہ نے 70 لاشیں پڑی تھی میدان احد میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس صحابی کو حضور پہلے دفنا دیتے نا اٹھا کر، تو اس کا معیار یہی تھا، حضور جس سے پیار کرتے تھے اسی کی شان صحابہ کہتے یہ بڑی شان والے ہیں، تو حضور جس کو اٹھا کر پہلے قبر میں رکھ دیتے صحابہ میں یہ مشہور ہو جاتا کہ یہ سب سے بڑی شان والے ہیں، حضور نے ان کو پہلے قبر میں رکھا، لیکن حضور نے وہاں ایک معیار مقرر فرمایا، فرمایا ایو مخزن للقرآن، فرمایا بتاؤ ان میں سے بڑا قاری اور حافظ کون ہے؟